ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تمشی اور مت چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تو، لن تخرقا ہرگز نہ پھاڑ ڈالے گا، ارض زمین کو، ولن تبلغا اور ہرگز نہ پہنچے گا، جبالا پہاڑوں تک، طولا لمبا ہو کر، کل ذالک ان سب میں، کانا ہے، سیئہ برائی، عند نزدیک، ربی کا تیرے پروردگار کے، مکروہا ناپسندیدہ، ذالک یہ، مما اس میں سے جو، اوحا وحی کی، الیکا طرف تیری، رب کا پروردگار تیرے نے، من الحکمہ دانائی کی باتوں سے، ولا تجعل اور مت بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرہ کوئی اور، فتلقا کہ تو ڈال دیا جائے، فی جہنم جہنم میں، ملومن ملامت زدہ، مدحورا دھکیلا راندہ ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم اس کی توفیق اور تائید سے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین مدد فرمائے اور ہم سب کو بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ پچھلی بار کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کی کے بارے میں تمہیں نالج نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ کھوج کرید کرنا، معلوم کرنا، دیکھنا، جھانکنا، یہ سب چیزیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اور اس سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسی باتیں معلوم مت کرو جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، ان کے پیچھے مت پڑو، تجسس مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ جو بھی تمہیں یہ قوت سماعت، قوت بصارت اور یہ تمہارا جو دل ہے، یہ سب عقل، سوچ، سمجھ، جو ساری چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، ان کی باز پرس ہوگی، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کہتا ہے کہ میرا، آج ہم سنتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، اور تو یہ ساری جو تمہارا جسم ہے، یہ تمہاری جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ سب اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہیں، اور ان سب کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا اور
کس طریقے سے دنیا میں تم نے کیا کام لیا ان سے، وہ سب تمہیں آ کر اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ سب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں لگا کے آئے، کیا کر کے آئے، کیسے استعمال کیا۔ تو انسان کی یہ غلط فہمی اور بہت بڑی بھول ہے کہ یہ سب اس کا ہے اور وہ جس طرح چاہے ان سب چیزوں کو استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے شخصیت سازی کے کچھ گر بتائے ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ ہمیں اس طریقے کی اخلاقی باتیں بتائی ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو پرسکون بنا سکیں۔ تو یہاں پر پھر آگے جو آج کی سبق میں ہماری آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ تو اس آیت کے ذریعے بتایا یہ گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی منصب یا اقتدار، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ ملے تو تم جباروں اور متکبروں جیسے رویے سے بچو۔ اور اسلامی حکومت کے صدر یا وزیر اعظم یا اور بھی وزراء جملہ کام کی زندگیوں کے ہر معاملے میں چال ڈھال اور عام لوگوں سے برتاؤ میں انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، بے جا اکڑ اور رعب جمانے سے یہاں پر روکا گیا ہے۔ انسان کی چال اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے اور سوچ کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ تکبر کی یا بڑائی والی چال مت چلو، متکبر نہ بنو۔ رہنا تو تمہیں انسان ہی ہیں، تو پھر انسان بن کر زمین پر چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تمہاری اتنی طاقت ہے کہ زمین کو پھاڑ دو، اور نہ تم اتنے بڑے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاؤ۔ تو پھر انسان ہی بنے رہو۔ کتنا بھی انسان زمین پر کھٹ کھٹ کر کے یا پاؤں مار مار کے چلے تو وہ زمین کو نہیں پھاڑ سکتا ہے، اور نہ لمبا ہو کر وہ پہاڑوں کو چھو سکتا ہے یا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، 2 چادریں زیب تن کیے ہوئے تھا اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ اور قارون کو بھی اسی لیے زمین میں دھسایا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ اکڑ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سورہ فرقان میں بھی رحمان کے بندوں کی چال کے بارے میں بتایا کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، جباروں کی طرح نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز تھا، سواری پر سوار ہونے کا، ہر چیز میں انکساری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ اونٹ گام ہاتھ میں لے کر اور جا رہے تھے، اور غلام سوار تھا اور وہ پیدل چل رہے تھے، اور ان کے کپڑوں پر کتنے سارے پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ فاتح بیت المقدس تھے۔ اس کے بعد میں ان کی انکساری کا یہ حال تھا، اور وہاں پر لوگ ان سے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اس حال میں بھی اس کو تھوڑا سا غور و فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے چلنے کا طریقہ بتایا اور یہ منع فرمایا کہ تکبر اور اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے نہیں چلنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے اس میں کہ مریل چال چلیں یا پھر انسان بالکل مریضوں کی طرح چلے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ مریل چال چل رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ درہ مار کے کہا کہ اسلام مریض نہیں ہے، مریل چال مت چلو، سیدھی طرح چلو۔ حافظ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مریضوں کی طرح چلو گے۔ تو لباس سے اور چال سے انسان کے اوپر بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بچوں کو ہی دیکھیں کہ کوئی اگر ویسٹرن لباس پہنے ہوئے ہو تو اس کی چال الگ ہوگی، اور ایک کوئی اپنا کوئی لباس پہنے ہوئے ہو، دیکھیں گے ہم تو شلوار قمیض ہی پہنے ہوئے ہو تو اس کی چال الگ ہوگی۔ تو یعنی چال سے، یعنی جو لباس ہوتا ہے اس سے بھی چال میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔
اور بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ وہ اکڑ کر ہی رہ جاتے ہیں. ان کو بھی انسان بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ خود کون کر رہا ہوتا ہے کہ خود بھی حیادار لباس نہیں پہنے ہوتے، تنگ چھوٹے لباس، اور ان کو بھی اسی طرح کے بچوں کو شروع سے عادت ڈال دیتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ مائیں تو کرتی ہیں نا. اور پھر یہ عادتیں بن جاتی ہیں. نیم برہنا، اوپر کا پورا جسم کھلا ہوا یا نیچے کا پورا جسم کھلا ہوا، تو وہ بعد میں خود کو ڈھکیں گی بچیاں کیا؟ آج اگر دیکھیں تو ماں باپ خود ہی اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو بے حیا بنا رہے ہیں. ایسے کپڑے جو کہ حیا کے تصور کو تار تار کر دیں. آج اگر ہم اپنے دور کی دلہنوں کا انداز، حال احوال دیکھ لیں، آدھے آگے پیچھے سے نیم برہنا، دوپٹے ہونا نہ ہونا برابر ہیں، کم سے کم کپڑے، اور پارلر سے اور ایسے اکڑ کر تیار کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹھ بھی نہ سکے. اور دوپٹے کہیں برائے نام پیچھے پڑے ہیں یا ہیں ہی نہیں، اتار کر ہی پھینک دیے. میٹروں کپڑا پیچھے گھسٹ رہا ہے، اس میں سے کئی اور دلہنوں کے لباس بن جاتے. کیا یہ ایک مسلمان اور باحیا لڑکی کا لباس ہو سکتا ہے؟ خود بھی اکڑی ہوئی، ہر چیز، تمام زیور، ہر چیز کی نمائش، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی، کیا یہ مسلمان لڑکی ہو سکتی ہے؟ سارے رسم و رواج اگر ہم دیکھیں اور لباس دیکھیں تو ہندوؤں اور عیسائیوں کے سے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہمارا اپنا اسلامی طریقہ تشخص جو ہے وہ تو بہت دور کہیں گم ہو چکا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان نافرمانیوں کے طریقوں سے جو کہ ہم اپنی شادیوں میں یا ہم اپنے طریقوں میں اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اسراف اور یہ نافرمانی کے تمام کام، تو ان سے کیا پھر ہماری زندگیوں میں برکت اور سکون آ سکتا ہے؟ جو کہ ہم دیکھیں تو شادی کا اصل مقصد ہے. اور ہم دیکھیں ویسے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے محبت کا، اور اپنی ہر ایک روشنیاں کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان محفلوں میں آ جائیں، فرض کریں، ایک بات ہم فرض کر لیتے ہیں، اول ایسا ہے نہیں، نہ ہوگا، آ جائیں تو کیا ہمیں مسلمان سمجھیں گے؟ ان نیم برہنہ حلیوں میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتے تو اس نافرمانی کے لباسوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ وہاں تو وہ سب نکالا جائے گا جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، دماغوں میں ہے. کیا کیا، کیسے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ہم دیکھیں، تجربہ کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کڑا ہوا زیادہ کام کڑائی والا لباس اگر ہم پہن لیتے ہیں تو تھوڑی دیر میں بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں. اور ایک نرم لباس پہن کر ہمارے اندر خود نرمی اور سکون آ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. وہ جنت میں ہی نہیں جا سکے گا. اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے، چیونٹیوں کی طرح سے آئیں گے، جن پر ہر طرف سے ذلت اور خواری برس رہی ہوگی، اور ان کو جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے. اس پر سب طرف سے تیز آگ چڑھی ہوئی ہوگی، اور پینے کے لیے ان کو جہنمیوں کے بدنوں سے نکلا ہوا پیپ اور لہو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. ذرا سا کوئی خوشی کا موقع آئے، شادی کا وقت ہو یا بچے کی پیدائش کا، اللہ تعالیٰ خوشی دے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں، تکبر شروع ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں آج جو ہندوانی کلچر سے متاثر ہو کر کہ دولہا کی ماں جو سمدن ہے
اور دولہا داماد جو ہے وہ تو اکڑنے کا ایک نشانی بن گئے، ایک سمبل بن گئے. ان کا تو کام ہی اکڑنا اور بگڑنا ہے. یہ رویے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہیں. انسان ہو تو انسان بن کر رہو، اور چال کے ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی عاجزی ہو، جو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. فخر اور غرور کی باتیں، تکبر کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. پھر فرمایا کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ پورے رکوع کی باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین ہیں. مکروہا یعنی مکروہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں نا جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، جس سے کراہت آئے انسان کو. تو یہ اللہ کے نزدیک ایسی چیزیں ہیں کہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے کراہت آتی ہے. کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا؟ اور اگر یہ سب باتیں ہمارے اندر ہوئیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے بن جائیں گے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اور اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پورے تورات کے احکامات ان آیات میں موجود ہیں. یعنی جو تورات میں تھا وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں، ان 14 نکاتی جو منصوبہ دیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں. پھر فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درماندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. تو بتایا یہ گیا کہ یہ بنیادی اخلاقی باتیں، حکمت کی تمام باتیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں. یعنی یہ تمام اخلاقی اصول جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائے گئے ہیں تو پھر آپ ان کو لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، لوگوں کو بتائیے. اور توحید سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہوئی، بات وہیں سے شروع کی گئی توحید کے ساتھ میں، اور توحید پر ہی اختتام ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا تو پھر تم ملامت زدہ پڑے رہ جاؤ گے، پھر کوئی تمہاری مدد کے لیے وہاں پر نہیں آ سکے گا، نہ پہنچ سکے گا. اور جو تمام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باتیں جو بتائی گئی ہیں، تو کسی بھی مذہب میں دنیا میں دیکھیں یا کسی بھی دین میں، وہ ایمان والا بھی نہ ہو پھر بھی یہ تمام باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں کہ، اور ان میں غلط باتوں سے نفرت بھی دلائی گئی ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے وہ بھی دیکھیں ناپ تول میں کمی کو اخلاقی برائی سمجھتا ہے. یتیم کو ستانے کو منع کیا جاتا ہے، بیکار کسی کو قتل کرنے سے منع کریں گے، والدین کے ساتھ غیر مسلم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. اب اگر دیکھیں تو اقدار بدلتی جا رہی ہیں، مگر ہم دیکھیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں، حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بتائیں اور سکھائیں اور سمجھائیں، اور آپ کو تعلیم دی خاص طور پہ کہ یہ ساری باتیں جب ایک مملکت بنے گی، اسٹیٹ بنے گی، تو یہ وہاں پر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یہ تمام احکامات کو رائج کیا. اسٹیٹ ابھی نہیں بنی تھی، بننے والی تھی. اور ان تمام آیتوں میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور روزے کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے کہ ایک معاشرے میں خیر آتی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو جتنی بھی گنوائی گئی ہیں ان میں عبادات بہت کم ہیں. بات عقیدے سے شروع ہوئی ہے اور عقیدے پر ختم ہوئی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی چیزیں ہیں ان میں یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ معاشرتی نظام کو جو چیزیں مضبوط بناتی ہیں ان کا ذکر ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ انسان کا برتاؤ، اپنے والدین کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غریبوں اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پھر کردار اور ذاتیات جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، سچ بولنا، وعدہ کرنا، غیر ضروری باتوں کے متعلق جو ہے تجسس وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، خرچ میں اعتدال ہو، نہ بخل ہو، نہ فضول خرچی ہو،
اس کا پورا نقشہ ہمیں یہاں پر کھینچ کر بتایا گیا ہے کہ میری شخصیت جو ہے یا انسانی لحاظ سے ایک انسان کی شخصیت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں اور جو نہ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں۔ تو پہلے کرنے کے کام دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ سب سے پہلا جو حکم دیا گیا شرک نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسرا ماں باپ کو اف کہنے سے روکا کہ یہ نہیں کہنا ہے۔ پھر تیسرا فضول خرچی اور بخل سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنی ہے۔ پھر چوتھا قتل اولاد سے روکا ہے، منع کر دیا کہ یہ غلط کام ہے۔ پھر پانچواں زنا کے قریب جانے والی تمام چیزوں سے روکا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ پھر چھٹی چیز ہے قتل نفس، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ پھر پانچویں چیز ہے یتیم کے مال سے دور رہو، اس سے بھی روک دیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آٹھویں چیز ہے کسی کے متعلق بلا تحقیق رائے قائم کرنا، تجسس کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ ان سب باتوں سے معاملات خراب ہوں گے۔ پھر کرنے کے کام جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے اور دعا بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اور دوسرا والدین کے ساتھ احسان اور ان کے لیے دعا کا حکم دیا گیا۔ پھر تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کی گئی، اور پھر ان سے نرمی سے بھی بات کرو۔ پھر تیسرا مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، ان کا حق ادا کرو۔ پھر چوتھا وعدہ پورا کرو۔ پھر پانچواں ناپ تول ٹھیک رکھو، یعنی ناپ تول ٹھیک کرو۔ اب ہم اپنے لیے ان تمام چیزوں کی ایک چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں سے ہر ایک چیز کو لیتے جائیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے نمبر دیتے جائیں۔ یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہیں، مکروہ ہیں، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب مجھے کیسی لگتی ہیں، کیا ان میں سے کوئی میری زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو اسے فوراً نکال دیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ۔ اور ان سب چیزوں کا ہمیں خود ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوبصورت، با کردار، با اخلاق انسان بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو خود ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اور کتنی ہی قوموں کے جو واقعات ہمیں سنائے گئے، قصے اور کہانیاں بتائی گئیں کہ کیسے کیسے زوراور لوگ تھے اور کیسے انہوں نے زمین میں فساد مچایا اور کیا 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 انہوں نے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا رہا، اور جب پکڑ کا وقت آیا تو پھر کوئی انہیں بچا نہیں سکا، کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، نہ وہ خود اپنے لیے کچھ کر سکے۔ تو پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ انسان بن کر رہو، اسی میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ان آیتوں میں بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور بظاہر آپ مخاطب ہیں، آپ کو خطاب کیا گیا ہے، مگر اصل میں ہر پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے لوگ۔ تو خطاب نبی سے ہے اور مراد امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر با اخلاق اور با کردار تھے، اور آپ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا جو عاجزی کا انداز تھا کہ کجاوے سے آپ کی داڑھی لگی ہوئی تھی، یعنی فاتح ہونے کے بعد بھی اکڑتے اور بگڑتے ہوئے، اور اپنی چال میں تکبر یا بڑائی، کوئی فخر کچھ بھی ظاہر نہیں فرمایا۔ تو یہ جو ہے امت کو کہا گیا ہے اور ان کے اندر یہ اخلاقیات پیدا کرنے کی فرمایا گیا ہے تاکہ معاشرہ خوشحال اور پرسکون ہو۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تمام باتیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے عمل میں اتار دے اور ہمارے عمل میں جاری اور ساری فرما دے، اور ہر اس چیز سے، اس برائی سے جو اللہ کو ناپسند ہے، مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بہن بھائی رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔